الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. اس کی آواز تھوڑی سی تیز کریں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. آواز تھوڑی سی تیز کریں یار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. ہم میں سے ہر شخص لاشعوری طور پر مسلسل قبر کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور تھوڑے دنوں میں اطلاع آئے گی آج فلاں کا انتقال ہو گیا جی، فلاں کا انتقال ہو گیا جی، آج فلاں کا انتقال ہو گیا. میتیں جنازوں کی چارپائیوں پہ لیٹ لیٹ کے قبرستان کو بھر رہی ہیں، آباد کر رہی ہیں. شاعر نے کہا ہے نا، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. بڑے بڑے نام والے لوگ، ان کا نام ختم ہو گیا، بڑے بڑے آسمان ان کو زمین نے کھا کے ختم کر دیا. تو ایک حقیقت ہے جس کے قریب ہم روز بروز ہو رہے ہیں. بیان کا ٹائم تھوڑا 5 منٹ لیٹ شروع ہوا ہے، کہیں گیا ہوا تھا میں، تھوڑا سا پہلے آ جایا کریں. ٹھیک ہے. تو شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. بڑے بڑے نام والے لوگ نام ختم، وہ مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہوئے کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. انسان اپنی وقتی ترقی، وقتی دولت، وقتی شہرت یا وقتی راحت، ان کو دیکھ کر بہت دھوکے میں آتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. پیغمبروں کا بنیادی مقصد انسان کو غفلت کے اندھیروں سے نکالنا. قرآن میں ہے نا، سورہ یاسین میں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. اے نبی، ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈرنے کی چیز ہے، اور اس کے بارے میں پیغمبر بتاتے ہیں کہ اس سے ڈرو. اور اگر انسان پیغمبروں کی تعلیمات پہ غور نہ کرے تو وہ غفلت میں پڑا رہتا ہے، غفلت میں پڑا رہتا ہے. وہ مادی دنیا کی زندگی بالکل الگ ہے، اللہ کی تعلیمات بالکل الگ ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی ایک طرف ہو جاؤ، یا تو مادی زندگی اختیار کر کے مادہ پرست بن جاؤ، اور اگر مادہ پرست نہیں بنتے تو پھر اللہ کی باتوں کو دل و جان سے مان لو. ہم اللہ کی باتوں کو صرف اتنا ماننے کے لیے تیار ہیں جتنا کلچر ہمیں اجازت دیتا ہے.
جتنا ہماری سوسائٹی قبول کرتی ہے، اس سے زیادہ ہم اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پھر اللہ بھی ہمارا بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن نے ایک دھمکی دی ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ خوب سمجھ لیں، اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو بھولے گا اللہ اسے اپنا آپ بھلا دے گا، وہ اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ آج دنیا اللہ کو بھول رہی ہے تو اللہ نے دنیا کو اس کے فائدے کی چیزیں بھلا دی ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ کامیابی کے اسباب نہ ہوتے پھر انسان ناکام ہوتا، تو ہم کہتے کہ چونکہ کامیابی کے اسباب ہی نہیں ہیں تو ناکام ہو گیا۔ اللہ جو اپنی قدرت دکھاتا ہے وہ اس طرح سے دکھاتا ہے کہ کامیابی کے تمام اسباب ہوتے ہیں مگر انسان پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب کا مطلب کیا ہے؟ جو خوشی، جو راحت وہ چاہتا ہے وہ نہیں ملتی اس کو۔ آپ سوچو، خوشیوں کے سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی خوشی نہ ملے، اس سے بڑا بدقسمت دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور خوشیوں کے اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی خوش رہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو سکتی ہے؟ تو یہ لفظ خوب یاد رکھیں، قرآن مجید کی یہ آیت ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ جو بھی اللہ کو بھولتا ہے اللہ اسے اپنا آپ بھلا دیتا ہے، وہ خود کو بھول جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے خود کو دنیا میں کوئی بھی نہیں بھولتا۔ ہر آدمی سب سے پہلے کس کو یاد رکھتا ہے؟ اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے۔ کبھی بھولتا ہے اپنے آپ کو انسان؟ بھائی آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہے، پڑوسی کو بھی بھوک لگ رہی ہے، تو پہلے لگے گی کس کو؟ محسوس آپ کو خود اپنا آپ ہوگا یا پڑوسی ہوگا؟ اپنا آپ ہوگا نا۔ تو پھر ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھلا دیں گے اللہ تعالیٰ کہ تو انسان اپنے آپ کو کبھی نہیں بھولتا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فائدے کی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیں گے۔ حماقتیں کرے گا وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں فائدے کے کام کر رہا ہوں، لیکن اس کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہوں گے، حقیقت میں وہ نقصان کر رہا ہوگا، اور اگر غور کرے گا تو اسے سمجھ میں بھی آ جائے گا، لیکن اپنے آپ کو ایسے بھولے گا کہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جو بھی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر وہ غور ہی نہیں کرتا کہ میرا فائدہ کس میں ہے اور میرا نقصان کس میں۔ اور میں بار بار جو آپ کو کہتا ہوں، مغربی دنیا سے متاثر مت ہو۔ مغربی جو لٹریچر ہے، جو ہمیں ہماری معاشرت کے بارے میں بتا رہا ہے، اس سے کبھی متاثر نہ ہو۔ میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں نفسیاتی ڈاکٹروں کے، جو ڈاکٹر مذہب کو فالو نہیں کرتے، وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، وہ اور زیادہ ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہیں، ایسے طریقے بتا دیتے ہیں ان کو، اس سے پیشنٹ کا فائدے کے بجائے اور نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ رسول کے مقابلے میں کبھی کسی کو ویلیو مت دو۔ اسلام صدیوں سے ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے ہے۔ کان الناس امتا واحدہ، اللہ کہتے ہیں سب انسان ایک دین پر تھے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا دین، ابراہیم علیہ السلام کا دین، موسیٰ علیہ السلام کا دین، یوسف علیہ السلام کا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یہ سب ایک ہیں، ان سب کی ایک تعلیم ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں، بنائے گئے ہیں، بنایا ہے اللہ نے اپنے لیے۔ کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل ہو گیا، ناکام وہ ہے جو جہنم میں چلا گیا۔ ہمارے یہاں ان تمام تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں جو ذہن بنایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کہ بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں، کیوں بنے ہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے اہم سوالات کو پی جاتے ہیں نا، کیا خیال ہے بھائی؟
ہم بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے. ہمیں کسی نے کس کام کے لیے بنایا، اس سے ہمیں بحث کوئی ہے؟ یونیورسٹی میں کبھی آئی بی ایم یونیورسٹی میں یا ایم بی اے کر رہے ہو آپ، یا سی اے کر رہے ہو، یا آپ ڈاکٹر بن رہے ہو، یہ ٹاپک چھیڑے جاتے ہیں؟ بولتا کیوں نہیں میرے بھائی، یہ ٹاپک ہی نہیں. ہم کدھر جا رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، جہاں بھی جائیں ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، سفر ہمارا اچھا گزر جائے. اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی دیکھا آپ نے؟ ارے آپ لوگ کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کو لا کے کسی نے بٹھا دیا، بس میں جا رہی ہے، سب سے پہلا آپ کا سوال یہ ہوگا کدھر جا رہے ہیں بھائی؟ اس سوال سے آپ کو پروفیسر منع کر رہے ہیں کہ یہ سوال نہ کرو. آپ کو کسی نے ٹرین میں بٹھا دیا، چلتی ٹرین میں، ایک دم فکر ہوگی بھائی میں جا کدھر کو رہا ہوں، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پتہ نہیں کدھر بٹھا دیا یار، میں ایسا نہ ہو کہاں جا کے نکلوں، میں واپسی مشکل رہے میرے لیے. لیکن چند عقل مند وہاں بیٹھے ہوئے تھے. آپ پوچھ رہے ہو کہ یار ہم جا کدھر رہے ہیں، مجھے یہاں کس نے بٹھایا ٹرین میں، مقصد کیا ہے اس کا؟ وہ پروفیسر، لیکچرار، لمس یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں. آپ نے پوچھا سر ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمیں یہاں ہم بیٹھے ہیں بٹھایا گیا ہے ہمیں. کہتے اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں کہ ہمیں ٹرین میں خود بیٹھے ہیں یا بٹھایا گیا. یہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. سر ہم جا کدھر کو رہے ہیں، سفر کا مقصد کیا ہے؟ بیٹا یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں اس بوگی میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے جب کسی کو پانی کی ضرورت ہو تو صاف پانی کا انتظام ہونا چاہیے. اس کو پانی کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے. ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ. دیکھو بیٹا آپ ایک پڑھے لکھے میں اور ایک جاہل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جاہل کو پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، پڑھے لکھے کو پتا ہوتا ہے پانی میں ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1. ایسے ہی ہے نا، اس طرح مل کے بنتا ہے. سر ہمارا سفر ختم ہونے والا ہے، پتہ نہیں کدھر جا کے اترے ہم. بیٹا یہ نیچرل ہے، لوگ آتے ہیں ٹرینوں میں بیٹھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیشن پہ، جس کو پیار سے لوگ ٹیشن بھی کہتے ہیں، کہیں نہ کہیں اتر جاتے ہیں. بیٹا ہم نے انسانیت کا سوچنا ہے. ہم نے یہی باتیں ہوتی ہیں نا آج کل، ہم نے کس کا سوچنا ہے؟ انسانیت کی بھلائی کا. جو یہاں بیٹھے ہوئے سفر میں ہمارے ہم سفر ہیں ان کی بھلائی کا سوچنا ہے. ٹائم پہ ان کو کھانا مل جائے. اور ہم نے میڈیکل سائنس میں ترقی کرنی ہے تاکہ جو ٹرین کے مسافر ہیں ان میں سے کوئی اگر بیمار ہو جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے. آپ عقل مند تھے، آپ کو یہی فکر لگی بھی ابے بھائی یہ میں جا کدھر کو رہا ہوں ہے بھائی، منزل کدھر ہے؟ پہلے اس کا تو جواب ملے. وہ کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کی پرانی باتیں، پرانے قصے، ان بحثوں میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ مطمئن ہو جاؤ گے. بولتے کیوں نہیں؟ بولو گے بھائی سر میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ سوال ہے کہ مجھے اس میں بٹھایا کیوں گیا ہے، کس نے بٹھایا ہے، کیوں بٹھایا ہے، اس کا ہدف کیا ہے. مجھے اسباب اور وسائل بھی دیے اس نے، جیب خرچی بھی دے دی ہے اور ٹفن بھی باندھ دیا. دیکھو جب ہم دنیا کے سفر میں آتے ہیں تو جس خدا نے ہمیں بھیجا، زاد راہ دے کے بھیجا نا. ابے بھائی دنیا کے سفر میں ہم ہیں نا، ایک ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا اس دن سے شروع ہو جاتا ہے جس دن اللہ ہمیں ماں کے رحم میں اولاد بنانے کے لیے سلیکٹ کرتا ہے. اس دن سے ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے. تبھی جاپان میں جو ڈیٹ آف برتھ ہے نا، وہ پریگننسی کی ڈیٹ سے کہتے ہیں کہ ڈیٹ آف برتھ شمار ہوتی ہے. واللہ عالم جاپانیوں کی اپنی الگ ٹائپ کی حرکتیں ہیں، کوئی بعید نہیں ہے ان سے.
تو اور ہماری ڈیٹ آف برتھ پیدائش کے دن سے، تو اسٹارٹنگ پوائنٹ آف پیدائش والا دن لے لیں یا وہ والا پوائنٹ لے لیں، ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہمارا اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سفر میں بھیجتا ہے. اللہ کہتے ہیں تم خود نہیں آئے ہو، ہم نے تمہیں بھیجا ہے. زاد راہ دے کے بھیجا ہے اللہ نے. جیسے باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے فرانس بھیج رہا ہے تو آنے جانے کا ٹکٹ، کرایہ، جیب خرچی، وہاں ہوٹل میں رہنے کا سارا سیٹ اپ، سلیبس بھی لے کے دے دیا. اس کے بعد بچہ فرانس جا کے بھول گیا، وہ کہنے لگا کہ میں خود آیا ہوں، مجھے کسی نے بھیجا نہیں ہے. تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی کمبخت تو خود آیا ہوتا تو یہ پاکٹ منی تجھے کیوں ملتی؟ تیرے لیے ہوٹل میں رہائش کا انتظام بولو نا کیوں ہوتا؟ یہ سارے انتظامات تیرے باپ نے کیے ہیں، کہتے نا لوگ. اب وہ وہاں جا کے عیاشی میں پڑ جائے اور کہ یار لائف کو انجوائے کرو، کیا یہ فضول کاموں میں باتوں میں مجھے بھیجا گیا ہے یا کس میں آیا ہوں یا بھیجا گیا ہے. تو لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یار یہ تیری ضرورتیں جو ہیں یہاں پوری ہو رہی ہیں، تیری جیب میں ہر مہینے تیرے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں. وہ جواب میں کہ یہ ایوالو ہوا ہے. یہ اصل میں جب یہاں آیا تھا یا ہمارے کروڑوں سال پہلے باپ دادے آئے تھے تو ان کی ضرورت تھی کہ ہر مہینے اکاؤنٹ میں پیسے آ جایا کریں. تو فطرت نے ضرورت کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ بولو کر لیا. یہ بہت بڑا اختلاف ہے لبرل لوگوں اور مذہبی لوگوں کا. مذہبی لوگ کہتے ہیں انسان کی جو ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں نا تو انسان کی بقا کے لیے، کیونکہ ان ضرورتوں کا پورا ہونا ضروری تھا، اس لیے فطرت نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دی. مذہب کہتا ہے کہ انسان کو باقی رکھنے کے لیے ضرورتیں پوری کرنا ضروری تھیں، اس لیے اللہ نے ضرورتوں کو پہلے سے انتظام کیا تاکہ انسان باقی رہے. بالکل 180 پہ ہیں. خیر میں جو مثال دے رہا تھا کہ سفر میں آپ اس سے دلچسپی نہیں لے رہے، بھائی کس نے، میرے ابا نے مجھے فرانس کیوں بھیجا. لوگ کہہ رہے ہیں خود بخود آیا ہے تو بھائی ہر مہینے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کھانے کا انتظام کیسے ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب کسی نے بھیجا ہے اور وہ غافل نہیں ہے. تیرے ابا نے بھیجا ہے پڑھنے کے لیے، فیسیں بھی بھیج رہا ہے ہر مہینے اور تیری ضرورت کی تمام چیزیں بھی پوری کر رہا ہے. تو میرے بھائی ہم جب دنیا کے سفر میں آتے ہیں ہمارا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے. اس پوائنٹ کے بیچ میں ساری بنیادی ضرورتوں کے انتظام اللہ نے ہمارے لیے کیے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم دنیا میں آتے ہیں سب سے پہلا جو ہماری ضرورت ہے، جیسے کوئی بچہ فرانس پڑھنے کے لیے گیا، اترتے ہی اس کو امیگریشن کے بعد سب سے پہلے کیا چاہیے؟ ہوٹل چاہیے. بھائی کہاں میں نے اسٹے کرنا ہے. اگر ہوٹل کا انتظام کمپنی نے نہیں کیا یا ابا نے نہیں کیا، یہ رہائش کا بتایا نہیں کہ فرانس میں میرے چاچا کے گھر چلے جانا، ماموں کے گھر چلے جانا، اس کا مطلب ابا آپ سے غافل ہے. وہی کسی نے ہو سکتا ہے جہاز میں بٹھا دیا ہو آپ کو، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں جا رہا ہے اور اس میں وہاں ضرورت کیا ہے. ہم جب دنیا میں آتے ہیں اس سفر میں تو اینڈنگ پوائنٹ جو ہمارا شروع ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی، اس وقت ہمیں سب سے پہلے رہائشی ہوٹل کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ رہائش کی. اور کیئر کرنے کے لیے ایک شخصیت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس وقت اپنی کیئر خود بولو نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے میں نے تیرے لیے ایسے ہوٹل کا انتظام کیا، لگژری ہوٹل ہے جو کسی کو میسر نہیں ہے. وہ ہے تیری ماں کی گود. پہلے سے ماں موجود ہوتی ہے، بغیر ماں کے کوئی پیدا نہیں ہوتا. بغیر باپ کے تو پیدا ہو جاتے ہیں، ماں کے بغیر نہیں ہوتا کوئی پیدا. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا تاکہ انگریز ناراض نہ ہونا، وہ کہیں یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو، بغیر ماں کے، باپ کے بغیر. تو میں نے ان کو فیور دیا تھوڑا سا، بھائی باپ کے بغیر تو ہو جاتے ہیں. یعنی وہ کہیں گے ہماری پیدائش کا انکار کر دیا، ہم تو وداؤٹ باپ بھی ہوتے ہیں ہم لوگ. تو میں نے مانتا ہوں کہ ہوتے ہیں، آپ بھی ہوئے ہوئے ہیں نا، میں آپ کے ہونے کا انکار نہیں کر رہا. ویسے تو بغیر باپ کے بھی نہیں ہوتا، اگر صحیح بات کی جائے نا تو ہوتا سب کا کوئی نہ کوئی باپ ہے. ہاں ہم لوگ کو پتا ہوتا ہے، ان میں سے بہت سوں کو پتا نہیں ہوتا، پکڑا جاتا ہے بعض دفعہ ڈی این اے سے.
وجہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے فوکس ہی نہیں کیا نا ہم دنیا میں آئے کیوں. انہوں نے فوکس کیا کہ ہم اپنی لائف کو لگژری کیسے بنائیں. میڈیکل سائنس میں ترقی کر لی انہوں نے, ٹیکنالوجی میں ٹھیک ٹھاک ترقی کر لی, لیکن مقصد ہی بھول گئے کہ ہم آئے کیوں تھے. تو اب مجھے بتاؤ, انسان کا اینڈنگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی. اس کو سب سے پہلے رہائش کے لیے کیا چاہیے؟ بولو نا. ہوٹل, کیئر کرنے والا. جیسے ہوٹل میں بھی تو کیئر کر رہے ہوتے ہیں نا وہاں کے ملازمین. ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں گے آپ کی نام کی تختی لے کے. جتنا اچھا ہوٹل ہوگا وہاں, ایک تو یہ ہوٹل ہے جو کینٹ اسٹیشن پہ ہوتے ہیں, منجی مل جاتی ہے کرائے پر, وہ بھی کرایہ آپ دو, 100 کوئی اور رہا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ بھی ہوٹل ہے غریبوں کے بیچاروں کے. لیکن غریب زیادہ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے. خیر, تو دنیا میں جیسے ہی آئے اللہ نے ایک لگژری رہائش کا انتظام کیا. وہ رہائش کیا ہے؟ ماں کی گود. کیسا تڑپتا ہے بچہ ماں کی گود کی طرف, کیسا سکون ملتا ہے ماں کے ساتھ چپکنے میں. گھروں میں بچے پیدا کیا کرو, فطرت کی عکاسی نظر آتی ہے, ماں کی ممتا نظر آتی ہے. تمہیں بیوی سے محبت ہو جائے گی, یار اتنا پیار دے رہی ہے بچے کو. کیونکہ جو تمہارے ساتھ ایٹیٹیوڈ تھا نا اس میں تمہیں, یعنی بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اس میں پیار شارٹ نظر آیا تمہیں, تو تم یہ سمجھے اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو تمہیں ایسا لگے گا دل صرف اسی کے سینے میں ہے, باقی سب دل لیس لوگ ہیں. میں جب یہ ماسیاں دیکھتا ہوں نا جو روڈوں پہ پھر رہی ہیں بیچاری, جن کا کوئی گھر بار نہیں ہے, کیسے دھکے کھا رہی ہیں, اور ان کی گود میں چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ روڈ پہ دھکے کھاتی پھر رہی ہے, ماری ماری پھر رہی ہے, اپنا بچہ نہیں چھوڑ رہی. کاش اس بچے کو بڑے ہو کر قدر ہو جائے کہ میری ماں نے اس وقت جب مجھے کوئی سینے سے لگانے کے لیے, جب مجھے کوئی تیار نہیں تھا, اس نے میری کیسی کیئر کی ہے. آپ دیکھ لیں جو روڈوں پہ بیچاری غریب عورتیں گھوم رہی ہوتی ہیں جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا, ایک میلا کچیلا سا بچہ ان کی گود میں, پھٹے پرانے سے کپڑے. اس بچے کو نہیں پتا تیری کیئر کے لیے خدا نے کیسا انتظام کیا ہے, تیری کیا ویلیو سوسائٹی میں, کیسے دھکے کھا رہی ہوتی ہے. بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کی وہ محنت بھول جاتا ہے. پھر یہ بچہ جب ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا, بدتمیزی کرے گا, بتاؤ خدا کو غضب نہیں آئے گا کہ تو کر کیا رہا ہے, کس کے سامنے تو آواز اونچی کر رہا ہے. میں جب بھی یہ منظر دیکھتا ہوں اس سے رہا نہیں جاتا. میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ویڈیو بناؤں اس بچے کی. دیکھ تیری ماں بھوکی پیاسی روڈ پہ بیٹھی ہوئی, کبھی ادھر بھیک مانگ رہی, کبھی ادھر بھیک مانگ رہی, اور تجھے دودھ بھی پلا رہی ہے. دیکھ کتنے سال تک تو میلا کچیلا تھا نا, دیکھنے میں بھی کوئی اٹریکٹیو نہیں تھا تو. میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ویڈیو بناؤں. بچہ جب بڑا ہو جائے نا تو اس کو یہ ویڈیو دکھاؤں میں کہ تو جو آج 5-6 فٹ کا قد نکالا ہے نا تو نے, اور محلے کا دادا بنا ہوا گھوم رہا ہے, ایک وقت تجھ پر ایک طویل عرصہ تیرے اوپر یہ گزرا ہے جس وقت تجھے کسی نے سہارا, بولو کسی نے سہارا نہیں دیا, اس نے سہارا دیا تجھے, جس کی آج تیری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اپنے باس کے سامنے تو آواز نہیں اونچی کرے گا کبھی بھی. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے غصے کے تیز تکبر والے باس کے سامنے کبھی نہیں چیختے, کچھ بھی کر رہا ہو سر 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 کر کے مکھن لگاتے رہیں گے, چاپلوسی کرتے رہیں گے. میں نے نہیں دیکھا ایئر ہوسٹس کبھی مسافروں کے سامنے چیخی ہو, برداشت کرے گی. کبھی دیکھا آپ نے جہازوں میں ایئر ہوسٹس کو کسی پیسنجر کے سامنے چیختے ہوئے؟ جتنا بھی بدتمیزی کر لے پیسنجر, ایئر ہوسٹس کو حکم ہے کیا کرنا ہے, اف نہیں کرنا ان کے سامنے, وہ نہیں کرے گی اف. ماؤں کے سامنے چیختے ہوئے ہم نے بیٹے بھی بہت دیکھے,
اور بیٹیاں بھی بہت دیکھی ہیں، اور اب تو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جس پہ تمہیں فخر ہے نا، اگر تم باپ کے سامنے خاموش رہنا نہیں سیکھے، ماں کے سامنے آواز پس کرنا تم نے اگر نہیں سیکھا، خدا تمہاری اس تمام تر ٹیکنالوجی اور ترقی کے باوجود تمہیں جہنم کی آگ میں جھونک دے گا، وہ ڈال دے گا. اور قرآن دھمکیاں دے کے کہتا کیا ہے؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ کام اللہ پہ بہت آسان ہے. یہ نہ سمجھنا کہ آگ میں نہیں ڈالے گا وہ. تھوڑا سا ٹھنڈا پانی دے دے. خدا نے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی ہمیں پرمیشن، بولو بھائی، نہیں دی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچپن کو بھول جاتے ہیں. خدا بولو نہیں بھولتا. آج اخلاق اخلاق اخلاق، دوستوں سے خوش اخلاقی، گرل فرینڈ سے خوش اخلاقی. کوئی ثواب نہیں ہے گرل فرینڈ سے اچھے اخلاق سے بات. یہ کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، یہ درندگی ہے، حیوانگی ہے. نبی نے فرمایا تمہارے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ. یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ مجھ سے چینج ہی کرنا پڑے گا. کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بیٹھ کے بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ. وہ بات کیا چل رہی تھی؟ ہم تو ٹرین میں اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ سے اترنا ہی نہیں چاہیے تھا ہمیں، میرا خیال. تو بات ہی بھول گیا یار، میں نے یہاں بندہ بٹھایا ہوا ہوتا تو ٹاپک کیا چل رہا تھا. نہیں یہ تو ٹاپک جی ہاں میں ہی عرض کر رہا تھا، میں ایک مثال دے رہا تھا کہ انسان کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جو سفر میں جب آتا ہے، جس دن ماں نے بچہ جنا ہو تو اللہ اس کے لیے ایک لگژری رہائش کا انتظام کرتے ہیں جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماں کی گود. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. جیسے ہی آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، کہیں سفر پہ آپ ہوں، تو نہا دھو کے سب سے پہلے آپ کو کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ کھانے کی. آپ کے ابا نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا تھا. اس کا مطلب آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو کسی نے بھیجا ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تھوڑی دیر میں اسے لگتی ہے بھوک. ایسا بہترین انتظام اللہ نے اس کے لیے کیا. ماں کی چھاتی میں 2 چشمے جاری کر دیے. ڈاروین کا باپ 100 دفعہ مر کے 100 دفعہ پیدا ہو جائے، اس بات کا جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیسا نیچر کا اتفاق ہے کہ ادھر دنیا میں آیا اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے جاری کر دیے. اور ایسے چشمے کہ اس سے زیادہ سوٹیبل خوراک بچے کے لیے ہزاروں سال میں بھی سائنسدان محنت کر کے مشینوں کے ذریعے نہیں بنا سکیں اب تک. فطرت سائنسدانوں سے بھی زیادہ ذہین ہو گئی بھائی، ہے بھائی. سائنسدان اب تک ایسا دودھ نہیں بنا سکے جیسا نیچر نے بچے کے لیے بنا دیا. یہ بنا نہیں ہے، یہ بنایا گیا ہے. یہ آرڈر پہ مال تیار ہوا ہے، یہ خود بخود نہیں ہوا. پھر جب آپ ہوٹل میں کہیں سفر پہ جاتے ہو، آپ کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی،
تو آپ پوچھتے ہو کھانا کہاں سے ملے گا؟ بچے کو کھانے کا انتظام ہے لیکن بچے کو پتا نہیں ہے ملے گا کہاں سے۔ اللہ نے بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پیدا ہوتے ہی، جب اسے دنیا میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، لا تعلمون شیئا، اللہ کہتے تمہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے، لیکن ایک چیز پتا ہوتی ہے اس کو کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا اور میرے حلق میں اترے گا کیسے۔ کچھ چوسنے کا عمل جو ہے یہ بھی فطرت نے سکھایا ہوا ہے اس کو، یہ بھی سکھایا ہوا ہے قدرت نے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جتنے بھی انسٹرومنٹ چاہیے تھے تمہیں، جتنے بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ساری ہم نے پیدا ہوتے ہی پرووائڈ کر دیں۔ تمہاری کھوپڑی میں 2 آنکھیں لگا دیں تاکہ تمہیں دیکھنے کے لیے راستہ نظر آئے، تمہارے دماغ میں 2 کان فٹ کر دیے تاکہ تمہیں لوگوں کی آوازیں سمجھ میں آئیں اور کمیونیکیشن میں آسانی ہو۔ ایسے جیسے ابا نے موبائل میں بیلنس ڈال کے بھیجا ہو آپ کو فرانس، بیٹا وہاں پہنچتے ہی فون کر لینا، ایسا نہ ہو کہ کوئی کمیونیکیشن میں کوئی مسئلہ آئے تو تمہارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کہتے ہیں موبائل فون میں نے تیری کان میں لگا دیا ہے، لوگ جب تجھ سے بات کریں گے تو فون کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ بات کریں گے تو وہیں سے ریز نکلیں گی اور تیرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائیں گی اور وہیں سے ان کو میں آواز کی لہروں میں تبدیل کر دوں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ کان کے پردے کیا یہ قدرت کا کم شاہکار ہے کیا؟ آنکھ سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ گوشت تو وہ بھی ہے، دماغ زبان سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ ناک سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ صرف کانوں سے کیوں سنائی دیتا ہے؟ اتنا سا باریک پردہ ہے، اس میں ایسے سافٹ ویئر لگا دیے ہیں کہ آواز کی لہریں جب ٹکراتی ہیں وہ ریورس ہوتی ہیں، وہ ایسی لہروں میں چینج ہوتی ہے کہ دماغ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا بول رہا ہے یہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ ہاتھ سے سن سکتے ہو، صرف کان ہے جس میں ایک باریک پردہ ہے، اس میں ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ یہ فرق کر لے گا کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، کتنی اونچی آواز سے کہہ رہا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کہتے ہیں آنکھیں بنائی میں نے۔ ماں باپ سے زیادہ احسان کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا۔ آج اللہ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں، ماں باپ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں، اور یہ بااخلاق طبقے کی بات کر رہا ہوں میں، بد اخلاقوں کی بات نہیں کر رہا۔ بہت سے بد اخلاق ہم نے دیکھے ہیں، دوستوں سے لڑتے ہیں، باس سے لڑتے ہیں، باپ کے سامنے آواز کیا ہو جاتی ہے؟ پست ہو جاتی ہے ان کی۔ ماں کے سامنے آواز پست ہو جاتی ہے۔ خدا کو یہ زیادہ محبوب ہے، خدا کے حکم کے آگے سر کو جھکا لیتے ہیں، خدا سے اونچا نہیں بولتے۔ خدا سے اونچا بولنا کیا ہے جب اللہ کا حکم سنایا جا رہا ہے اور آپ اسے تکبر سے نظر انداز کر دو۔ کتنے لوگ ہیں یار میں شریعت نہیں مانتا، میں ان مولویوں کی باتیں نہیں مانتا۔ بھائی یہ کاروبار کا طریقہ حرام ہے، اب ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو، نہ پڑھو میرے بھائی، مولوی تو بیچارہ خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے، نہ پڑھو آپ کیا سمجھتے ہو ہمارا نقصان ہو جائے گا؟ کل مجھے کسی نے کہا کہ ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بہت زیادہ بےہودہ لباس میں آ رہی ہیں، اس کو روکیں۔ میں نے کہا جانے دو جہنم میں، جانے دو، بہت بڑی جہنم اللہ کی، اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا وہ، نہیں اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے خدا کو۔ جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کی ماں کی چھاتیوں میں خدا نے دودھ پیدا کیا نا اس کے لیے، یہ اندھی ہے کیا؟ نظر نہیں آ رہا اس کو؟ ماں کی محبت اس کو خدا نے دی نا، اس کے لیے سارے انتظام، اس کو حسن دیا، جوانی دی۔ آج اس سے پورے کپڑے نہیں پہنے جا رہے، اتنا سا حکم خدا کا فالو نہیں کر رہی ہے یہ۔ اور ماں باپ کو دیکھو، اپنی بچیوں کو پورے کپڑے نہیں پہنائے جا رہے ان کو۔ لڑکا پورے کپڑے پوری آستین کے ساتھ، لڑکی سلیو لیس۔ اگر کسی باپ کو ماں کو بولو بھائی یہ بچی کو آپ پوری آستین کیوں نہیں پہناتے، تو جواب کیا ملے گا؟ بھائی لڑکی ہے، بچی ہے، تو وہ بھی تو بچہ ہے، اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے آپ نے؟ آپ ابھی سے ننگا پن سکھا رہے ہو اپنی بیٹی کو۔ تو یہ بات خوب سمجھ لو، قرآن کے الفاظ تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، اللہ کہتے ہیں مزے اڑا لو، میں نے حجت تمام کر دی ہے، جب پیدا ہوئے تھے میں نے ضرورت پوری کر دی، آسمان سے بارشیں برسائی، فالق الحب والنوا، زمین سے دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنایا جس سے تم کھاتے ہو،
تمہارے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلایا، جس سے گوشت بنایا، جس سے دودھ بنایا، میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اب میں اگر کہہ رہا ہوں لڑکی پورے کپڑے پہنے، وہ پردہ کرے، وہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرے، پھر بھی اگر کوئی کر رہا ہے اور میری طرف سے عذاب نہیں آتا تو لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ میں غافل ہو گیا ہوں، میں پیدا کر کے خرچہ دے کے بھول گیا ہوں. نا 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 نا، باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے بھیجے خرچے کے ساتھ، وہ غافل نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے تو آ، پھر میں دیکھتا ہوں تیری کیسی ٹانگیں توڑتا ہوں، میں تجھے جائیداد سے آگ کرتا ہوں. خدا کیسے غافل ہو جائے گا بھائی؟ خدا کو بے حیائی پسند بولو نہیں ہے. اور ایک ہے بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا، ایک ہے بے حیائی پھیلانے والی یا پھیلانے والا، دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ کہتے ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھو ایک کسی طوائف کا ناچ دیکھ کے حرام لذت حاصل کر رہا ہے، یہ بھی گناہگار ہے، لیکن ناچنے والی زیادہ گناہگار ہے، کیونکہ وہ بے حیائی کو کیا کر رہی ہے؟ وہ پروموٹ کر رہی ہے، پھیلا رہی ہے. وہ ایسا پردہ اترتا چلا جا رہا ہے دیندار گھرانوں میں، بچیوں کو کپڑے پہناتے ہوئے ان کو موت آ رہی ہے یار. مارکیٹ میں جاؤ، بچیوں کی شلوار قمیضیں ہی نہیں مل رہی ہیں، مکہ میں نہیں مل رہی، مدینہ میں نہیں مل رہی. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ بچوں کے جب پورے کپڑے مل سکتے ہیں لڑکوں کے، لڑکیوں کے کیوں نہیں مل رہے؟ تبلیغ میں وقت بھی لگ رہا ہے، 4 مہینے لگ رہے ہیں، بزرگوں سے تعلقات بھی ہیں، تہجد بھی نہیں چھوٹ رہی. جب بیٹی کا لباس دیکھو تو آدھے کپڑے. میں کہتا ہوں بھائی اس کو پورے کیوں نہیں پہنا رہے آپ؟ کہتے ہیں ایکچولی وہ وائف گئی تھی مارکیٹ سے، یہ اٹھا کے لے آئی، وہ کہہ رہی کوئی بات نہیں جب بڑی ہوگی. میں نے کہا نا نا نا، بڑی ہوگی نہیں پہنے گی. آپ بچے کو بچپن سے برہنہ رکھو، بڑے ہو کر کبھی کپڑے عادی ہو جائے گا، پھر وہ اس میں حیا ختم ہو جائے گی. ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے تو ہمارے جو دیگر رشتہ دار آتے تھے جو ہمارے یعنی فیملی کے ہوتے تھے، 7-8 سال کی ہماری ایج تھی، وہ نیکر پہن کے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کچھا پہن کے گھومتے تھے. وہ ہم سے نہیں کچھا پہنا جاتا تھا بچپن میں. یعنی وہ جو ہوتا ہے نا 7-8 سال کے بچے چڈی پہن کے نیکر پہن کے گھوم رہے ہیں، گلی محلے میں بھاگ رہے ہیں، ہم سے نہیں پہنا جاتا تھا. مجھے شرم آتی تھی. کیوں؟ ہمارے ابا نے ہمیں کبھی کچھا پہننے اس عمر میں بولو نہیں دیا. ایک حد تک ابا نے کنٹرول کیا، اس کے بعد اب ہمیں خود ہی شرم آنے لگی، یار میں چڈی پہن کے کیسے، حالانکہ 7-8 سال ایج تھی ہماری، مجھے شرم آتی تھی. آج ماں باپ بچوں کی شرم کھرچ کھرچ کے نکالتے ہیں. کلو مولودی یولد علی الفطرہ، نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، شرم و حیا لے کے پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو فطرت سے ہٹا دیتے ہیں. بچی میں شرم بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہے. میں جدہ ایئرپورٹ پہ تھا، ایک 7-8 سال کی بچی، جیسے فیملی والے مجھے دیکھتے ہیں بچیاں آتی ہیں سلام کرنے کے لیے، تو ایک چھوٹی سی 7-8 سال کی بچی، میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، بچی نے نہیں بڑھایا ہاتھ. تو اس کے والد نے کہا مفتی صاحب ہم نے اس کو منع کیا ہے مردوں سے ہاتھ نہیں ملانا. مجھے بہت اچھا لگا اس کا عمل، بہت پیارا لگا اس کا. میں نے کہا آپ نے بہت پیاری تربیت کی اپنی بیٹی کی. بچیوں کو بولڈ بنا رہے ہو آپ یار. جو بڑے ہو گئے وہ تو ہو گئے نا، بچیوں کو تو آپ کم از کم، بچی تو پورے پراپر ڈریس میں بہت پیاری لگتی ہے، پھول لگتی ہے وہ. کتنے لبرل لوگ پریشان ہیں کہ ہماری بچی ہمارے سامنے ادھورے کپڑے پہن کے بیٹھتی ہے، اس کو شرم ہی نہیں آتی. میں نے کہا شرم تو آپ نے نکالی ہے اس کی، اور یہاں بیوی کے غلام بن جاتے ہیں. اب بیگم کو ٹائٹ کرو، بیگم صاحبہ آپ جو مرضی پہنے، اب آپ کا ٹائم گزر چکا ہے، اب آپ کی تربیت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ میری تربیت آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ شوہر بیوی کو ٹھیک کر سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کو ٹھیک کر سکتی ہے. آج کل سختی کریں گے سوائے طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. گھر بسانے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. محبت سے سمجھائیں. تبلیغ میں وقت جب لوگ آتے ہیں نا میری بیگم پردہ نہیں کرتی یہ نہیں، میں کہتا ہوں بھائی اب تبلیغ میں وقت لگوا لے، اس کا زبردستی کرنے سے وہ پردہ نہیں کرے گی، بغاوت پھیلے گی اور طلاقیں ہوں گی، بچے رولتے ہیں، بربادیاں. محبت سے سمجھاؤ، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میاں خراب ہے تو عورت کہتی ہے کیا کروں گے، صبر کر بھائی، تو محبت سے سمجھا، تبلیغ میں وقت لگواؤ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن بیٹیاں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ ماں باپ کے کنٹرول میں ہیں. بچی کو اگر آپ کی بیگم بگاڑ رہی ہے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. یہ شوہر بچی کو بگاڑ رہا ہے، عورت کمپرومائز نہیں کرے. پراپر کپڑے. بچوں کی تربیت دنیا کا سب سے آسان کام ہے، ذہن میں رکھنا.
بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے جو کہتے ہیں نا اتنے زیادہ بچوں کو کون پالے گا، کیسے پالیں گے، بچے خود ہی پلتے ہیں، بلکہ بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. جس گھر میں بچے نہیں ہوتے ماں باپ نہیں پلتے، ڈپریشن میں جاتے ہیں ماں باپ. میرا تو یہ کانسیپٹ ہے کہ ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے جتنا بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. جس گھر میں بچے نہیں ہیں ماں باپ نہیں پلتے، اس میں ڈپریشن میں جاتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں. جہاں بچے ہیں ماں باپ خود ہی پل جاتے ہیں محبت سے. بچوں کی تربیت میں بہت آسان ہے، صرف بگڑنے نہیں دینا، یہ تربیت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا نہیں کرنا؟ اپنے ہاتھوں سے زبردستی بگاڑنا نہیں ہے، تو خود ہی صحیح بنے گا. وہ تو نیچر پہ ہے. پھر بھی کوئی ایک آدھ بگڑ جائے تو نوح علیہ السلام کی اولاد بھی بگڑی تھی نا. تو اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا، تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے. بچوں کی تربیت میں صرف برے لوگوں میں نہ بیٹھنے دو، برے دوستوں میں نہ بیٹھنے دو. وہ خود ہی صحیح ہوتا ہے. وہ بچیوں کو حیا سکھاؤ، وہ آپ کے سامنے بھی پھر اونچی آواز سے بات نہیں کریں گی. اگر آپ نے ان کو دیکھو، حیا سب سے پہلے لباس سے شروع ہوتی ہے. اگر لباس صحیح نہیں ہے تو حیا ختم. جب حیا گئی تو پھر باپ کا احترام اور ماں کا احترام بھی گیا، ختم. تو پورے کپڑے پہناؤ بھائی بچیوں کو. گھر میں اپنی بیوی کو بتا دو، بیگم ہم دونوں جیسے مرضی ہیں، بچوں کو ہم نے بگڑنے نہیں دینا. لوگ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہم فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں. میں کہا بھائی توبہ کر. نہیں توبہ کرتا کم از کم اپنے بچوں کو نہیں بتا کہ میں ڈرامے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، بچوں کو تو بچا اس برائی سے. مائیں بچیوں کو بٹھا کے ڈرامے دیکھ رہی ہیں، پھر وہ بچیاں دیکھ رہی ہیں وہ اس کے دیور سے تعلقات، وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی. بیوی وسیم کی ہے، شادی سلیم سے ہو رہی ہے، یعنی بھاگی سلیم کے ساتھ ہے. شوہر نے کچھ زور سے بات کی تو بیگم آگے سے رپلائے اس سے بھی زیادہ اونچی آواز سے. مائیں بچیوں کو بتایا کرتی تھیں بیٹا سسرال میں 4-5 سال برداشت کرنا ہے. یہی ہوتا تھا نا، پھر تمہاری حکومت ہوگی سسرال میں. شروع میں ساس کو 5-6 سال کی کہانی ہے، برداشت کر لو. سسر صاحب کی اونچ نیچ برداشت، ان کو اپنا باپ اور ماں مان لو. اونچی آواز سے بات مت کرو، تھوڑا کمپرومائز کر لو. جب 2-4 بچے ہو جائیں گے اس گھر کی تم ہی مالکہ ہوگی. تو گھر بس جاتے تھے، پھر عورت عیش کرتی تھی. لیکن اب کیا ہو رہا ہے، بچیاں جاتی ہیں، جیسے ہی کوئی تھوڑی سی ساس نے کوئی بات کی، بڑے ہیں نا وہ، تھوڑی بہت ہو سکتا ہے اونچی نیچ ہو سکتی ہے، فوراً ماں کو فون کیا. ماں نے کہا آجا، باپ نے کہا آجا میں دیکھتا ہوں اس کی ایسی کی تیسی. گھر تباہ کر رہے ہیں سسر بھی، یعنی جو بچیوں کے باپ بھی اور بچیوں کی ماں بھی. ذرا سی بات پہ وہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی نا، پہلی رات کو ہی گھر آ گئی. یہ میں موبائل پہ سنا رہا ہوں، فون موبائل پاس ہوتا ہے نا. پہلے زمانے میں جب پھڈا ہوتا تھا تو ماں باپ تک پہنچنے تک وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا. پھڈا ہوا ہے، اب ماں کے گھر جا کے بتانا ہے. راستے میں رکشے کے اتنے دھکے لگے، ٹیکسی کی اتنی ٹینشن، وہ ٹینشن بھول کے رکشے والے سے پھڈا ہوتا تھا. اس کا گھر جا کے بھول جاتی تھی میری لڑائی کیا ہوئی تھی سسرال میں، ماں شوہر سے جھگڑا کیا ہوا تھا، یا پیدل آ رہی ہوتی تھی. اب کیا ہے، ذرا سی بات ہوئی نے ٹھا کر کے فون گھما دیا. ادھر ماں انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے، جیسی فون آیا جی بیٹا کیا مسئلہ، رو. ظاہر ہے بچیاں ہوتی ہیں وہ پھر چیختی بہت ہیں، ہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا. وہ ماں باپ کا دل تو نرم ہوتا ہے، وہ اپنے بچیوں کے آنسو دیکھ کے، ابے ہم نے اتنے لاڈ سے پالا تھا. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا بہن کی، تو اس یتیم تھی وہ لڑکی، تو وہ اس نے اپنی بہن کو رخصت کرتے ہوئے ہونے والے بہنوئی سے کہا کہ میں نے اس کو بہت محبت سے پالا ہے، دیکھ اس کا خیال کرنا، اسے کبھی کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی خیال کروں گا. پھر دوبارہ کہا دیکھ اپنے ہاتھوں سے پالا ہے میں نے اپنی اس بہن کو، اس کا باپ نہیں تھا، بہت محبت دی ہے، کبھی میں نے اس کو ڈانٹا بھی نہیں، دیکھ اس کو کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی، یہی ہوتا ہے. پھر جب تیسری دفعہ کہا دیکھ میں نے بڑی محبت سے پالا ہے، اس سے غم نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا تو چھوڑو اس کو، چھوڑ تو آ جا، بس اتنی محبت سے پالا ہے نا اس کو، پھر تو کیا کر، اس کو اپنے پاس رکھ، تو آ جا یار. تو مجھے بتا دینا کہ کیا سلوک کرنا ہے نا، تو تیرے ساتھ کر لوں گا میں وہ سلوک، کتنی محبت سے رکھنا ہے تجھے، کیا کھلانا ہے کیا پلانا ہے. تو اتنا زیادہ سسرال کو ویلیو نہیں دی جا رہی ہے. جس گھر میں گئی ہے تو تھوڑا سا اس کو ویلیو دے دو بھائی، تھوڑا سا برداشت کر لو، آگے پھر ایڈجسٹ ہو جاؤ گی خود ہی. تو 2-4 بچے ہو جائیں گے، پھر دیکھو تمہاری حکومت ہوگی.
थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाएं ना जी, जाते ही एकदम एडजस्ट होने में टाइम लगता है, थोड़ा उनकी सुनो, थोड़ा इसकी सुनो, इसको थोड़ा सब्र की तलकीन करो। ना जी ना, हम अपनी बच्ची के आंसू नहीं देख सकते। जिसकी तबीयत में लचक नहीं है ना, वो ना मुल्क चला सकता है, ना वो घर चला सकता है, ना वो कारोबार चला सकता है। आपने बहुत से दुकानदार देखे होंगे नाक में मक्खी बिठा के बैठे रहते हैं। कोई कस्टमर आया, उल्टी बात की, जड़ दिया उसके, थोड़े दिनों में आपको नजर आएगा होटल क्या है, बंद। हमें याद है कराची में केपीके से और पंजाब से बहुत से लोग आया करते थे, ड्राइवर, कंडक्टर वगैरह, बसें चलाते। शुरू में उनके फड्डे बहुत होते थे, तो फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता कंडक्टरों और ड्राइवरों ने ना कस्टमर की और जो मुसाफिर है ना उनकी बर्दाश्त करना शुरू कर दी थी। ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा। वजह कि उन्होंने खुद सोचा कि यार जब भी फड्डा होता है, एक खून खराबा, मार झगड़ा और फिर थाने, और लॉस किसका होता है? हमारे बिजनेस का होता है। इतने दिन तक मजदा बंद रहती है। तो हमने खुद ये देखा, ऑब्जर्व किया कि अब ये लोग ज्यादा नहीं लड़ते। कस्टमर उल्टी सीधी बात करे, मुंह उधर फेर लेंगे ना, चल भाई बोलने दो इसको। बिजनेस के लिए जब आपको बर्दाश्त समझ में आती है, कंपनी के लिए बर्दाश्त समझ में आती है, तो घर बसाने के लिए क्यों बर्दाश्त नहीं करते मेरे भाई? तो वो मैं बता रहा था, एक दुल्हन की शादी हुई ना, तो पहली रात ही घर आ गई। तो माँ ने कहा बेटा ये बदशगुनी है, पहली रात ही बेटी अपने माँ बाप के घर आ जाए, ये क्या है? एक नहुसत समझी जाती है। उसने कहा अम्मा नहुसत छोड़ो, मेरा मोबाइल रह गया है। नहुसत वहुसत छोड़ो, मेरा फोन इतनी कीमती चीज है ना कि दुल्हन के सामने पहली रात है, शौहर बैठा हुआ है और दुल्हन के पास मोबाइल नहीं है, उसे खतरा खटका लगा रहेगा कि मोबाइल किसके हाथ में। दूल्हा का भी यही हाल है। आप कभी ट्राई कर लें, कोई दूल्हा से मोबाइल चुपके से छुपा ले, वो दुल्हन के पास जाके बैठेगा, नई नवेली दुल्हन जो इस्तिखारों और दुआओं से उसने शादी की है, जेब में हाथ डालेगा ना, मोबाइल नहीं है, थर थर उसकी टांगे कांपना शुरू कर देंगी। ये हुआ क्या है? ऐसा तो नहीं कोई लॉक खोल ले, कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए। इमरजेंसी का मतलब यही नहीं कि बाप बीमार है या माँ बीमार है, इमरजेंसी का मतलब कुछ और है। ये हाल हो गया मोबाइल से। तो शादी तो मोबाइल से हो रही है भाई, मियां बीवी की थोड़ी हो रही है। वो भी शौहर छोड़ के आ गई मोबाइल के चक्कर में, वो बैठा हुआ है, मां क्या हो गया भाई, मेरा मोबाइल रह गया। कितना मचलता है आदमी। तो खैर बात को समेट के खत्म करता हूं मैं, कहां से कहां, हम टाइम हमारा पूरा हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह मियां ने पैदा किया, बुनियादी जरूरतों का सारा इंतजाम उसने कर दिया। ज़ादिर जिस वक्त की वाइन व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, अल्लाह कहते हैं तुम्हारे जो भी दिल की आवाज होती है मैं उसको पूरा करता हूं। हम कह सकते हैं कि हमारी तो बहुत सी चाहतें पूरी नहीं हो रही, भाई वो हवसें हैं, वो चाहतें नहीं है। हवस का तो कोई हद नहीं है, वो तो वसाइल बढ़ते चले जाएंगे ना। देखो जिनको अल्लाह ने, जो गरीब हैं वो कह रहे हैं यार मेरा एक प्लॉट हो तो कितना अच्छा हो, थोड़ा पैसा आ गया तो बहरिया टाउन में प्लॉट होना चाहिए। बहरिया टाउन वाला सोच रहा है यार अमेरिका में होना चाहिए, अमेरिका वाला सोच रहा है चांद पे प्लॉटिंग हो रही है और मेरा अब तक चांद पे कोई प्लॉट नहीं है। तो वो तो हवस है भाई, वो तो खत्म नहीं होगी। वाताकुम मिन, मुझे इस आयत में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। अल्लाह कहते हैं वाताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, जो मांगते हो देता हूं मैं, जो मांगते हो देता हूं मैं। अब जब आम आदमी आयत पढ़ते हैं ना, लोग जो कहते हैं यार हम तो जो बहुत सी चीजें मांग रहे हैं अल्लाह नहीं दे रहा, ये मारिफत नहीं है। खुदा की कसम जब हम आयत पढ़ते हैं, मैं तो हम नालायक लोग हैं, लेकिन ऐसा लगता है अल्लाह बिल्कुल सही कह रहा है। जब अल्लाह से जो मांगा अल्लाह ने दे दिया। आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुम, जो मांगते हो देता हूं मैं उसमें से। हम तो यही देख रहे हैं, हमने जो मांगा अल्लाह ने हमें दे दिया। पता नहीं आपको क्या मसला है आपके साथ। लोग आते हैं यार हम वो मांग रहे हैं मिल रहा, पता नहीं लोग कहते हैं हमने वो वाली मांगी मिली कुछ और। ये तो हमारे साथ भी होता है। ये तो बार बार मैं कहता हूं दिल के अरमा आंसू में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। ये मैं मजाक थोड़ी कर रहा होता हूं। मांगी हमने कोई और, उसके बच्चे हम ही को क्या बोल रहे हैं, मामू कह रहे हैं। तो आप कह सकते हैं दुआ कहां से कबूल हो गई? ओ भाई दुआ इसलिए कबूल हो गई, हमें यकीन है जो अल्लाह ने हमें दिया वो हमारे लिए बेहतर था। अल्लाह के इल्म में था ये तुम्हारे लिए, इसके बच्चों का तुम्हें मामू कहना ही सही है, ठीक है, यही तुम्हारे लिए सूटेबल है। हमें अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह हमारे लिए गलत नहीं करता है। तो हम तो यही देख रहे हैं कि जो मांग रहे हैं अल्लाह हमारी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है, सारी जरूरतें पूरी कर रहा है भाई। तो जब सब कुछ पूरा कर रहा है तो हमारे भी तो कोई जिम्मेदारी है या नहीं है?
ہماری ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کو کپڑے بولو پورے پہنائیں, اپنے بچوں کو نماز سکھائیں, حلال کمائیں, حرام سے اجتناب کریں. 5 ٹائم حی علی الصلاح کی صدائیں گونجتی ہیں مسجد سے, 5 ٹائم آ جاؤ نماز کے لیے. اللہ کوئی پولیس نہیں بھیجتا ہمیں گھر سے نکالنے کے لیے, اللہ کہتے ہیں بس ابھی آبزرو کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. ہاں حساب قیامت کے دن ہوگا. ٹک ٹاک پہ لڑکیاں آ رہی ہیں آدھے آدھے کپڑے پہن کے, اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہیں, لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اب تو منگیتروں کے ساتھ گھوم رہے ہیں, ولاگ آ رہے ہیں, منگیتر کے ساتھ ہوٹل میں رات گزاری. منگیتر کیا رشتہ ہے؟ یہ تو گدھے گھوڑے بغیر نکاح کے رہتے ہیں, گدھا اور گدھی وہ بغیر نکاح کے رہتے ہیں. میاں بیوی کیوں نہیں بن جاتے؟ منگیتروں کے ساتھ آپ دنیا میں گھوم رہے ہو, ولاگ بنا رہے ہو, راتوں کو ہوٹلوں میں سو رہے ہو, 2 لفظ ایجاب و قبول میں لگتے ہیں, نکاح کر لو. خدا سے اتنی نفرت ہے, کتنا آسان بنا دیا اللہ نے. بھائی یہ تیری منگیتر ہے, تو اس کے ساتھ گھوم بھی رہا ہے, راتیں بھی گزار رہا ہے, 2 گواہ بلا کے ایجاب و قبول کیوں نہیں کر لیتا؟ لیگل بیوی کیوں نہیں بنا لیتا؟ نہ, خدا سے کیا ہے دشمنی, زنا پہ آمادہ ہو جائے گا, راتیں منگیتر کے ساتھ گزار لے گا. میرے پاس ایک لڑکا آیا, کہنے لگا میری منگنی ہو گئی ہے, میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے, اور میں اس منگیتر کے ساتھ پارکوں میں بھی جا رہا ہوں, ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں, سفر بھی کر رہے ہیں. ماں باپ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں, ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی پھر شادی کریں گے. میں نے کہا تیرے ماں باپ تجھے جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں, جا کے کورٹ میرج کر, جا کے لے جا اس کو بھگا کے کورٹ میرج کر. کہہ رہے ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ بھی کیا ثواب مل رہا ہے فرما برداری کا؟ یہ جو گدھے گھوڑے والی زندگی گزار رہے, گدھے کتے نکاح نہیں کرتے, یہ ذہن میں رکھنا. نکاح کرنا پیغمبروں کا کام ہے, انسانوں کا کام ہے. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی چماروں کا کام ہے. گدھا گدھی کے ساتھ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے گھومتا ہے, بغیر کسی نکاح کے گھومتا ہے. کبھی دیکھا گدھے نے اپنی گدھی کو رجسٹر کروایا ہو, یہ کورٹ میں گیا ہو اسے میرا نکاح پڑھا دو؟ یہ گدھے گھوڑوں کا کام ہے. سوٹ ٹائی سے نہیں انسان اور گدھے کا پتہ چلتا, حرکتوں سے پتہ چلتا ہے. منگیتر کے ساتھ گھوم رہے ہیں, فون پہ باتیں ہو رہی ہیں. بھائی نکاح کرو, لیگل کرو اس کو یار. خدا نے کتنا آسان کر دیا, کیوں خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہو؟ گواہ بلاؤ, ایجاب و قبول کرو, پھر ٹک ٹاک پہ بتاؤ یہ میری وائف ہے, یہ میری منگیتر نہیں ہے, یہ بیوی ہے میری. آپ منگیتر کو لے کے گھوم بھی رہے ہو اور دنیا کو دکھا بھی رہے ہو تاکہ لوگ بھی یہ کام کریں. یہ تو بے حیائی کو پھیلانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نیچے لوگ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جو بھی اپریشیٹ کر رہا ہے وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے. دنیا میں نہیں ہوتا کچھ, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کھلا رہا ہوں نا, آنے دو. تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, اللہ کہتے ہیں مزے اڑاؤ, آنا تم نے آگ کی طرف ہے, آگ میں ڈالوں گا, ہلکا عذاب نہیں ہے. اللہ ہمیں بھی اس آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری سوسائٹی کو بھی. اور یہ جو بے حیائی کا طوفان ہماری سوسائٹی میں آیا ہے, اللہ ہماری نسلوں اور ہماری اس سے حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.